سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھے ہوئے سی۔ یہودیاں دے اور عیسائیاں دے علماء علم رکھن والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے۔ یہودی اور عیسائی جدو اکٹھے ہوئے تے انہاں دا آپس دے اندر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ او کہن کہ اسی سچے ہیں، او کہن کہ اسی سچے ہیں، او کہن اے کسے دین تے نہیں ہے گئے، او کہن اے کسے دین تے نہیں ہے گئے۔ حالانکہ جڑی او کتاب پڑھ دے ہیں اس دے اندر اللہ تعالی نے اس تو بعد آن والے نبی دی کتاب دا بھی ذکر کیتا ہے تے نال انہاں دی شان دا بھی ذکر کیتا ہے۔ تے جیڑی دوسری ٹولی کتاب پڑھ دی او دے اندر اللہ تعالی نے انہاں دے نبی دا تذکرہ فرمایا ہے تے نال انہاں دی تصدیق فرمائی تے نال انہاں دی عزت اور شان بیان کیتی ہے۔ تے اے کہنا اے کسے دین تے نہیں ہے گے، او کہنا او کسے دین تے نہیں ہے گے۔ مینوں اور تینوں اللہ تعالی نے کڈا سونا عقیدہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عظمت نو بھی ماندے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ السلام دی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی کسے نبی دی نفی نہیں کرتے، اسی نہیں کہتے کہ فلاں نبی نہیں عزت والا، فلاں نبی نہیں شان والا۔ جدو انہاں دا بحث و مباحثہ شروع ہویا اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں جس طرح سانو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اسی قرآن دی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اللہ نے کتاباں دیتی ہیں سی، وہ بھی کتاب پڑھتے سی۔ اسی طرح ان جاہلہ نے پہلے دی طرح جویں پہلے لوگ گلاں کرتے سی انہاں دی طرح انہوں نے گلاں کیتیاں تے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس گل دا فیصلہ فرما دے گا۔ جس گل دے اندر یہ دونے جھگڑ رہے ہیں، دونے جھگڑا کرتے پے ہیں، دونے ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں کہ تسی دین تے نہیں اسی دین تے ہیں، اسی حق تے ہیں تسی حق تے نہیں، انہاں دا فیصلہ رب کائنات قیامت والے دن فرمائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سانو اللہ تعالی نے لا ریب اور بے عیب کتاب عطا فرمائی۔ یہودیاں اور عیسائیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر بحث و مباحثہ کیتا، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت تے انہاں مسلماناں نوں بھی لمحہ فکریہ ہے، تنبیہ کیتی جاندی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جڑے قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھ دیتے ہے گئے علم تے رکھ دے پتہ تے ہے، لیکن پتہ ہون دے باوجود بھی عمل نہیں کر دے۔ سانو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھ دے، سانو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا لیکن اسی نہیں ہٹ دے، سانو پتہ ہے قرآن نے دسیا ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی لیکن اسی کری جانے ہیں، پتہ ہے قرآن نے دسیا ہے کہ کسے دی زمین تے ناجائز قبضہ نہیں کرنا لیکن اسی کیسو کیسی ہو جانے ہیں قبضہ کرنے واسطے۔ تو میرے بھائی قرآن مجید فرقان حمید نے سانو ساری گلاں تے رہنمائی فرمائی ہے، اسی بھی پڑھ کے عمل نہیں کرتے۔ جڑے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر بیٹھے مباحثہ کر رہے سی، کتاب او بھی پڑھ دے سی تے او بھی پڑھ کے عمل نہیں سی کرتے، او بھی نبیوں دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرتے سی تے اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نوں پھر ایمان دی دولت نال نہیں نوازیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مینوں اور تینوں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سونے نبی دا دامن کرم نصیب فرمایا ہے۔ سانو چاہیے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھ کے انو سمجھ کے اس دے اتے عمل کرنے والے بن جائیے، تاکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بروز محشر مسلمانوں نو ایمان والے نو شرمندگی محسوس نہ ہوئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسے گل تے تذکرہ فرماندے ہویا ارشاد فرمایا، اس ٹائم جدو علم اٹھ جائے گا۔ آپ فرماندے اسی بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ حالانکہ اسی قرآن پڑھ دے ہیں، مزید اگے ساڑھے بچے پڑھ دے ہیں، مزید ہونا دیا نسلہ پڑھ گیا تے علم کتنا اٹھ جائے گا؟ اس گل دی سانو سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اے زیاد ذرا توجہ کرو کہ جڑے جھگڑا کر رہے سی نا آپس کے اندر، وہ بھی کتاب پڑھتے سی، وہ بھی تلاوت کرتے سی، انہوں نے بھی پتہ سی دے اندر ہے، لیکن پھر بھی بحث و مباحثہ کرتے سی، نبی دی نفی کرتے سی۔ پتہ لگیا قرآن پڑھ کے جنی دیر تک عمل نہ کیتا جائے اونی دیر تک قرآن دا فائدہ نہیں ہوتا، پڑھ کے عمل کرنا پائے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا۔ یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا لوگ قرآن تے پڑھن گے لیکن عمل نہیں کرن گے، لوگ قرآن تے پڑھن گے لیکن عمل نہیں کرن گے۔ آج علم تے ہے لیکن عمل دی بہت زیادہ کمی ہے۔ علم تے ساڑیاں جیبہ دے وچ پھردا ہے، موبائل دے وچ لوگاں نے قرآن رکھے ہوئے ہیں، سورہ یاسین پڑھائی ہے، پورا قرآن مجید ساڑھے کول ہے۔ علم دی کمی نہیں ہے، عمل دی کمی ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح قرآن پاک نو پڑھ کے اے دے اتے جڑا عمل نہیں کردا، او تے جنہیں پڑھے ہی نہیں، جنہوں پتہ ہی نہیں، جنہوں علم نہیں آندا، فرمایا اگر کوئی پڑھ کے عمل نہ کرے تے جڑا نہیں پڑھیا او بھی عمل نہ کرے، یہ دونوں ایک کو برابر ہی نہیں۔ جنہوں پتہ او بھی برابر ہے، جنہوں نہیں پتہ او بھی ایک کو ہی برابر نے۔ ایک دیو ہے جنہوں پتہ ہے او نہیں عمل کر رہا، ایک وہ ہے جنہوں پتہ ہی نہیں، جنہیں پڑھیا ہی نہیں، جنہوں سمجھ نہیں، وہ بھی عمل نہیں کر رہا۔ اس تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جنہوں علم ہے وہ بھی عمل نہ کرے تو وہ دے بھی پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اہل علم اور پھر جاہل جڑا عمل نہیں کرتے تو دونوں ایک کو برابر ہو جاندے ہیں، لیکن علم والے نو چاہیے جنہوں پتہ لگ جائے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید دیا مقدس آیات کریمہ تے عمل کرنے دی کوشش کرے۔ اس واسطے علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی
بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے،